اسرائیل نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر دیا۔ حزب اللہ نے اپنے رہنما کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ حسن نصر اللہ بیروت میں رہائشی عمارتوں کے نیچے بنکر میں موجود تھے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے بیروت میں گزشتہ روز بنکر بسٹر میزائل حملہ کیا تھا۔ حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب بھی شہید ہوئی۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی محفوظ مقام پر منتقل۔ سپریم لیڈر نے قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ آیت اللہ خامنائی نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا، خطے کی تقدیر کا تعین مزاحمتی قوتیں کریں گی۔ خطے کی تمام مزاحمتی قوتیں حزب اللہ کے ساتھ ہیں۔ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اسرائیل میں الرٹ، غیر ملکی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دی۔ امریکی صدر نے فوج کو مشرق وسطی میں ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف سے امریکی صدر جو بائیڈن کی ملاقات، دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے گزشتہ شب امریکی صدر کے عشائیے میں شرکت کی تھی۔ جو بائیڈن کی جانب سے جنرل اسمبلی اجلاس میں شریک سربراہان کے لیے عشائیہ دیا گیا۔ شمالی وزیرستان میں MI-8 ہیلی کاپٹر کو حادثہ، 6 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ ترجمان ماڑی پیٹرولیم کا کہنا ہے ہیلی کاپٹر کمپنی کے افراد کو لے کر شیوا بلاک جا رہا تھا۔ حادثہ ہیلی کاپٹر کا انجن فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق MI-8 ہیلی کاپٹر میں 3 روسی پائلٹس اور کرو سمیت 14 مسافر سوار تھے۔ حادثے میں کسی بھی قسم کی تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے۔ ہیلی کاپٹر میں اڑان بھرتے ہی تکنیکی فالٹ ہوا تھا۔ ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا ٹیل روٹر زمین سے ٹکرا گیا۔ تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ یمنی فوج کا بحیرہ احمر میں امریکی بحریہ کے جنگی جہازوں پر بڑا حملہ کرنے کا دعویٰ۔ یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری کا کہنا ہے تازہ حملے میں 3 امریکی ڈسٹرائرز نشانہ بنائے گئے جو اسرائیل کی مدد کے لیے مقبوضہ علاقوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک تل ابیب غزہ پر حملے بند نہیں کرتا اور فلسطینیوں کو امداد نہیں پہنچائی جاتی۔ اسرائیلی فورسز کی رفح میں عارضی پناہ گاہوں پر بمباری، مزید 3 فلسطینی شہید۔ النصر کے علاقے میں مکان پر اسرائیلی حملے میں 4 افراد شہید۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 41,500 سے تجاوز کر گئی، 96,000 سے زائد زخمی۔ نیو یارک میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ہوٹل کے باہر ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں لاکھوں شہری نکل آئے۔ اسپین کے 2 بڑے شہروں میڈرڈ اور بارسلونا میں بھی ہزاروں افراد کا فلسطین اور بیروت سے اظہار یکجہتی۔ غزہ میں بچوں کے زندہ درگور ہونے پر دنیا کب تک خاموش رہے گی؟ مذمت کافی نہیں، بڑے ممالک حرکت میں آئیں، آگ و خون کا کھیل فوری بند کرائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں فلسطینیوں کا مقدمہ پیش کر دیا۔ کہا فلسطینیوں پر مظالم نظر انداز کرنے والے انسان کہلانے کے قابل ہیں۔ عالمی برادری کو پائیدار امن کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا۔ فلسطین کو آزاد ریاست ہونا چاہیے۔ فلسطین کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا ممبر بنانے کا بھی مطالبہ۔ جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم کے آتے ہی پاکستان کا واک آؤٹ۔ نیتن یاہو تقریر کے لیے آئے تو جنرل اسمبلی میں شور مچ گیا۔ صدر آرڈر کرتے رہ گئے۔ پاکستان کے علاوہ ترکیہ سمیت کئی ملکوں کے نمائندوں نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ 9 لاکھ بھارتی فوجیوں نے وہاں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ کشمیریوں سے حق کے خود ارادیت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ بھارت 5 اگست 2019 کو کیے گئے یک طرفہ اقدامات فوری واپس لے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے بھارت مقبوضہ کشمیر میں غاصبانہ اقدامات ختم کرے۔ پاکستان بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپ امن کے لیے خطرہ ہیں۔ افغانستان میں داعش، القاعدہ، BLA، مجید بریگیڈ اور دیگر دہشت گرد موجود ہیں۔ ہم فتنہ و خوارج کے خطرے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر کام جاری ہے۔ سی پیک منصوبہ پاک چین بے مثال دوستی کا عملی ثبوت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ سے واپس لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں 3 سے 4 روز قیام کریں گے۔ جنوبی لبنان سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ جنگ سے کسی فریق کو فائدہ نہیں ہوگا۔ مسئلے کا حل صرف سفارتکاری سے نکلے گا۔
امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلائڈ کا کہنا ہے غزہ میں جنگ بندی کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ امریکہ کا رشتہ مضبوط ہے۔ پاکستان کو امریکہ کے بھارت کے ساتھ تعلقات پر تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی گئی۔ ملک کے روشن مستقبل پر سب کو غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا ملک کی خوشحالی کے بارے میں کبھی امید نہیں چھوڑنا۔ پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ مغربی سرحد پر اسمگلنگ پر قابو پانے سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ برادر دوست ملکوں نے پاکستان کی معاشی بحالی میں کردار ادا کیا۔ کاروباری برادری کے تعاون کے بغیر یہ کامیابیاں ممکن نہ تھیں۔ تحریک انصاف کی راولپنڈی لیاقت باغ کے باہر احتجاج کی تیاری۔ لیاقت باغ مری روڈ پر تصادم، پولیس کی شیلنگ، پی ٹی آئی کارکنوں کا پتھراؤ۔ پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ کمیٹی چوک پر بھی شیلنگ۔ مظاہرین نے مری روڈ کمیٹی چوک کے قریب کنٹینرز ہٹا دیے۔ دریائے جہلم کے تینوں پل ٹریفک کے لیے بند، گاڑیوں کی قطاریں۔ موٹر وے M2 کلر کہار بالکسر نیلا دلہ انٹرچینج بند۔ پولیس نے مری روڈ اور اندرون شہر سے لیاقت باغ آنے والے راستے بند کر دیے۔ میٹرو بس اور موبائل فون سروس متاثر۔ پولیس نے مجھے اور سلمان اکرم کو حراست میں لینے کے بعد چھوڑ دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہمیں کہا گیا احتجاج میں شرکت کے لیے نہ جائیں۔ پولیس ہمارے راستوں میں رکاوٹیں ڈالنا بند کرے۔ وزیر اعلیٰ KP کی قیادت میں قافلہ اٹک پل پر رکا ہوا ہے۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں دمادم مست قلندر ہونے والا ہے۔ ہر رکاوٹ عبور کر کے راولپنڈی جائیں گے، ہر چیز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پنجاب حکومت جو کر سکتی ہے کر لے، ہم ڈرنے والے نہیں۔ وزیر اعلیٰ KP مسلح ہو کر آتے ہیں تاکہ لاشیں گریں۔ احتجاج راولپنڈی لاہور میں ہی کیوں ہوتا ہے، کراچی اور خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں؟ کیا احتجاج کسی دوسرے صوبے میں نہیں ہو سکتا؟ لیگی رہنما طلال چودھری کہتے ہیں آج کسی ادارے کی عزت محفوظ نہیں، ہر روز احتجاج کی کال دے دی جاتی ہے۔ چند عناصر گالم گلوچ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے راولپنڈی پر یلغار کا پروگرام بنایا ہے۔ پنجاب پولیس کو فساد پھیلانے والوں کا علاج کرنا آتا ہے، کسی کو اسلحے کے ساتھ راولپنڈی میں گھسنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ پاکستان کو ٹیکس کا منصفانہ نظام درکار ہے، تمام شعبہ جات کو حصے دار بنانا ضروری ہے۔ انسداد منی لانڈرنگ فریم ورک پر سختی سے عمل درآمد جاری رکھنا ہوگا۔ سرکاری اداروں کے نقصانات کو روکنا ہوگا، گورننس بہتر بنانا ہوگی۔ IMF نے پاکستان کے ساتھ $7 ارب قرض معاہدے کی تفصیلات جاری کر دیں، جس میں کہا گیا پاکستان میں اصلاحات کا عمل سختی سے جاری رہنا چاہیے۔ توانائی کی اصلاحات پر عمل درآمد ضروری ہے۔ توانائی کی قیمتوں سے متعلق ایڈجسٹمنٹ بر وقت کریں۔ پاکستان محصولات بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھے۔ تمام شعبہ جات کی پیداوار کو بڑھانا ہوگا۔ پاکستان کو IMF سے $1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ کی پہلی قسط موصول ہو چکی ہے۔ اسلام آباد سے آ رہا ہوں، آج بھی پورا شہر بند ہے۔ بولنے اور احتجاج کا حق نہیں دیں گے تو پھر انتشار ہوگا۔ عوام پاکستان پارٹی کی سربراہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں 50% عوام کو وہ حقوق نہیں دے سکے جو ہمارا آئین کہتا ہے۔ حکومت میں آ کر صرف باتیں کی جاتی ہیں، معیشت بہتر ہوگی تو مسائل حل ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کے ماتحت انتظامی افسران کو بطور ایگزیکٹو مجسٹریٹ مقدمات کے فیصلوں سے روک دیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے تحریری فیصلے میں کہا اسلام آباد میں صرف عدالتیں ہی جوڈیشل اختیارات استعمال کر سکتی ہیں۔ آئینی شقوں کے خلاف جوڈیشل اختیارات کا استعمال غیر آئینی ہے۔ کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں ترمیم سے صوبائی حکومتوں کا ایگزیکٹو مجسٹریٹ تعینات کرنے کا اختیار واپس لیا گیا، لیکن تشویشناک بات ہے وفاقی حکومت 23 سال گزرنے کے باوجود نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے راولپنڈی پر یلغار کا پروگرام بنایا ہے۔ کیا کوئی سیاسی جماعت اسلحے کے ساتھ جلسہ کرنے آتی ہے؟ کسی کو اسلحے کے ساتھ راولپنڈی میں گھسنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں حالات خراب ہوئے تو ذمہ داری وزیر اعلیٰ پر ہوگی۔ پنجاب پولیس کو فساد پھیلانے والوں کا علاج کرنا آتا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں، حکومت پولیس گردی نہ کرے۔
सोशल मीडिया पर हुकूमत और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की जेर सदारत JIT का इजलास। JIT ने आइंदा इजलास में जबरान इलियास को तलब कर लिया। एलामिये में कहा, जबरान इलियास प्रोपेगेंडा मुहिम में अहम किरदार अदा कर रहा है। JIT ने अब तक 8 लोगों को शामिल तफ्तीश किया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई फैसल अमीन का गवर्नर KP के खिलाफ 50 करोड़ हर्जाने का केस। पेशावर की मकामी अदालत ने फैसल करीम कुंडी को नोटिस जारी कर दिया। 29 अक्टूबर तक जवाब तलब। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। गवर्नर KP ने TV शो में वजीर आला और मुझ पर करप्शन के इल्जाम लगाए, जिससे हमारी सियासी साख को नुकसान पहुंचा। मुआफ़ी मांगने के लिए लीगल नोटिस भी भेजा, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफीर मत्सुहिरो वादा की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, पाक जापान बेहतरीन ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म और दो तरफा तिजारती हुजम बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। तालीम, सेहत और शहरी सहूलतों की बेहतरी में जापानी ताउन लायक़े तहसीन है। पंजाब में तालीम, सेहत और तवानाई में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। जापानी सफीर ने कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख़्वाह हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सऊदी कायम मकाम कौंसल जनरल की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। दोनों ममालिक इस्लामी अखुव्वत के लाजवाल रिश्ते से मुंसलिक हैं। सऊदी कायम मकाम कौंसल जनरल ने कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। मुलाकात में MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी भी मौजूद थे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने मजीद 170 से ज्यादा अशिया की कीमतों में 10 रुपए से 190 रुपए तक की कमी कर दी। तर्जुमान यूटिलिटी कॉरपोरेशन का कहना है, नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। चाय, मुख्तलिफ मसाले और दीगर अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी की गई है। तमाम शहरी यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी कर सकते हैं। चार माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर जिना हस्पताल कराची के डॉक्टर्स का एहतजाज। डॉक्टर्स ने इंतजामिया और महकमा सेहत सिंध को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, अगर बुध तक तनख्वाहें जारी नहीं की गईं तो हस्पताल की सर्विसेज का बॉयकॉट करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार। गुजरात में तेज बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सियालकोट, ओकाड़ा, हाफिजाबाद में भी बादल जमकर बरसे। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। हुज्जा शाह मुकीम, जड़ावाला, चूनिया, रेनाला कुर्ड में भी बारिश। सिंध के इलाके रानीपुर से 2 लाख रुपए से जायद के जाली करेंसी नोटों की शिपमेंट पकड़ी गई। पुलिस का कहना है, जाली करेंसी के पैकेट पेशावर से रानीपुर में मेडिकल स्टोर के एड्रेस पर बुक कराए गए थे। पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ी आसिम खान वर्जीनिया में शार्लेट्सविल ओपन के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में मैक्सिकन हरीफ को स्ट्रेट सेट में आउट क्लास कर दिया। फाइनल में आसिम का टकराव बरतानिया के नेक वॉल से होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत अहम इजलास। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लिया गया। मेगा इवेंट के लिए जरूरी कमेटियां तश्कील देने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में दुनिया की बड़ी टीमें आ रही हैं। इंतजामात खूब से खूब तर किए जाएं। हर कमेटी की जिम्मेदारियां तय और काम शुरू किया जाए। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज चैलेंजिंग होगी। मेरा फोकस है टीम की बुनियाद को मजबूत बनाया जाए। रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, नहीं चाहते खिलाड़ी बेंच पर बैठे रहें और मौका न मिले। पाकिस्तान टीम की कोचिंग करना एजाज की बात है। चैंपियंस वनडे कप का फाइनल पैंथर्स और मार्कोर्स के दरमियान खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज फैसलाबाद में बारिश की वजह से दूसरा एलिमिनेटर मंसूख हो गया। लीग मुकाबलों में 3 कामयाबियों की बदौलत मार्कोर्स को फाइनल में रसाई मिली। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देखिए।
آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول پوری رنگینیوں کے ساتھ جاری. معاشرے میں عدم برداشت کے موضوع پر نوجوان طلباء و طالبات نے تھیٹر جلوس پیش کر کے خوب داد وصول کی. ڈرامہ ختم ہوا تو نوجوانوں نے ساز سنبھالے اور اپنی آواز سے سما باندھ دیا.